پاگلوں کی انجمن پارٹ 4۔ عمران کے لیے ریکریشن ہال میں کھانا لایا گیا۔ نہ جانے کیوں عمران محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کسی حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے کھانا لائی تھی، وہ فرش پر اکڑوں بیٹھ کے کھانے لگا۔ لڑکی بھی اس کے قریب ہی موجود تھی۔ اگر اس میں زہر ملا ہوا تو؟ اس نے مسکرا کے آہستہ سے کہا، ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد کیا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ آٹھوں جیالے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں نا، بتا دو پلیز، بہت خطرناک ہے۔ اگر سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے نا تمہارے، تو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ لڑکی خوفزدہ انداز میں کہہ رہی تھی، میرے لیے بالکل نیا تجربہ ہوگا، چلنے دو، 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیے جا سکتے۔ نامعلوم آدمی کی آواز گونجی، 3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ عمران نے اور اونچی آواز میں کہا، تم کیوں دیوانگی میں مبتلا ہو؟ وہی لڑکی پھر سے بولی تھی، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، موت سے چھیڑ چھاڑ میری ہابی ہے۔ ٹھیک 3 منٹ بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نامعلوم آدمی کی آواز آئی، آخری موقع، اب بھی سچ بتاؤ، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ تم جو کوئی بھی ہو بالکل احمق معلوم ہوتے ہو۔ ارے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا تھا جو میرے تجسس کی جبلت کو جگا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تالاب میں آگ لگ جانا؟ محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض نے بھی دیکھا تھا وہ منظر، لیکن وہ تو پلٹ کر نہیں آیا۔ فیاض جانتا ہے کہ نواب شمسو بہت بارسوخ آدمی ہے، اس سے بھی میری گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ کوئی شکایت نہ پہنچے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اپنی بات کرو علی عمران، میری بات یہ ہے کہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اپنی آمدنی میں اضافہ کروں گا۔ اچھی بات ہے، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے سائز کا صندوق تو ہوگا تمہارے پاس لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے، لہذا تمہاری آسانی کے لیے مر رہا ہوں، عمران نے کہا اور مینڈولین بجانے لگا۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ دفتر ان میں سے ایک نے ریوالور نکال کے کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ عمران نے بڑی معصومیت کے ساتھ ہاتھ اوپر کھڑے کر دی۔ ریوالور والے کے اشارے پہ ایک آدمی آگے بڑھا، عمران کی جامہ تلاشی لینے لگا۔ اس کے بعد شاید عمران کو غافل سمجھ کر اس کے پیٹ پہ گھوسا مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ اس کا مقدر کہ عمران ہرگز غافل نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ تو کام نہ کر سکا، البتہ عمران کے 2 ہتھڑ جو اس کے سینے پہ پڑا اسے کئی گز پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ بس اتنا کافی تھا۔ ریوالور والے نے فائر جھونک دیا اور ایک لڑکی کی چیخ سے فضا جھنجھنا اٹھی۔ عمران تو اب خود ریوالور والے کے سر پہ موجود تھا۔ لڑکی فرش پہ ٹرپ رہی تھی، دوسری لڑکیاں گویا مسلسل چیخوں کے دورے پڑ گئے تھے۔ بدبخت آدمیوں، دیکھو کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، اور اس کا خیال رکھنا کہ اب ریوالور میرے ہاتھ میں ہے۔ عمران دہاڑا تھا، 8 بت بنے کھڑے تھے۔ لڑکی کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ نامعلوم آدمی کی آواز آئی، اب یہ زندہ بچ کے جانے نہ پائے۔ عمران نے جواباً اس کے لہجے کی نقل اتاری اور کہا، ریوالور میں 5 راؤنڈ باقی ہیں، بقیہ 3 کو میں تل کر کھا جاؤں گا۔ پھر وہ انہیں کور کیے ہوئے زینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ مرگھلی سی لڑکی بھی زینوں کی طرف بڑھی تھی۔ نہیں سویٹی، کل شام کو سی بریز میں ملنا، فی الحال مجھے جانے دو، وہ مر گئی، تمہاری وجہ سے مر گئی۔ لڑکی پاگلوں کی طرح چیخی۔ 8 میں سے ایک دہاڑا، لڑکی پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ اوپر پہنچا تو ایک بڑا سا کتا غراتا ہوا اس پہ جھپٹ پڑا۔ عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس غیر متوقع سچویشن سے کسی قدر نروس ضرور ہوتا، لیکن وہ عمران تھا، انسانی افعال کی مشین۔ کتے پر ایک گولی صاف کرنے کے بجائے وہ اس سے ہاتھا پائی پہ آمادہ ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی پچھلی ٹانگ اس کی گرفت میں آئی، اس نے اسے تیزی سے گردش دے کے انہیں 8 پہ کھینچ مارا جو اس کے پیچھے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گویا ان پر ایک طرح سے آسمانی بلا نازل ہوئی تھی۔ کتے نے جھلاہٹ میں ایک کی گردن دبوچی اور اپنے شکار سمیت زینے سے لڑھکتا ہوا نیچے جا پہنچا۔ بقیہ بوکھلا گئے تھے۔ عمران کو چھوڑ چھاڑ کے وہ اپنے ساتھی کی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ ادھر عمران برق رفتاری سے اس پاؤنڈ میں پہنچا، اس کے بعد وہ سڑک پر تھا اور وہاں سناٹا تھا۔ دوسری طرف جولیا، صفدر اور باؤلی عمارت کے رہائشی حصے میں پہنچے۔ صفدر جولیا کو باؤلی اور مہاپاگل کا مطلب سمجھانے آیا تھا۔ واقعی حیرت انگیز، جولیا بولی، میں ان لوگوں پر کتاب لکھوں گی۔ بہت بہت شکریہ، باؤلی ہنس کر بولی، ہمارے اغراض و مقاصد کا علم ہونے پر تم ضرور لکھو گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہماری بات کو سمجھو گی، اور ہم ساری دنیا میں امن اور چین چاہتے ہیں۔ پاگل اور امن؟ صفدر کے لہجے میں حیرت تھی۔ باؤلی کچھ نہ بولی۔ وہ انہیں نشست کے کمرے میں بٹھا کے چلی گئی تھی۔ جولیا حیرت سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں کا
منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ چاروں طرف متعید بڑی بڑی بالٹیاں باندھی تھیں، ان کے پیندوں پہ گدے رکھ دیے گئے تھے اور ان پر ہی بٹھایا گیا تھا۔ یہ لوگ پاگل تو نہیں معلوم ہوتے؟ بھلا ہم جدت پسندی کو پاگل پن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا، کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ جولیا نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک اسی وقت نواب شمسو اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے ایک سفید چادر اپنے جسم پر لپیٹ رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کے دونوں کھڑے ہو گئے۔ نواب شمسو نے کہا اشارے سے کہ بیٹھ جائیے۔ مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تم قبرصی ہو میری بچی۔ اس نے جولیا سے کہا تھا، مجھے بھی خوشی ہے کہ میں آپ سے مل سکی۔ وہ جو خود کو پاگل نہیں سمجھتے ہم سے بہتر نہیں ہے۔ جولیا صفدر خاموش تھے۔ نواب شمسو بولا، تمہیں غیر ملکی ہو اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک خاص مشن پہ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں خلائی دور کے آدمی کو ہدایت دینے کے لیے اس خوابستان میں آیا ہوں۔ تم مسکرا رہی ہو میری بچی؟ شکریہ۔ جو دیسی آدمی تمہارے ساتھ ہے نا، بے ساختہ ہنس نہیں پڑا، اس لیے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ لوگ مجھے میرے بعد پہچانیں گے۔ صفدر سختی سے ہونٹ پہ ہونٹ جمائے تھا۔ نواب شمسو کہتا رہا، یہ دور تضادات کا دور ہے۔ ایک آدمی چاند پہ پہنچ رہا، دوسری طرف اپنے ہول سے بھی باہر نہیں آ سکتا، اور اس وقت تک تم نے درجنوں آدمیوں کو دیکھا تو ہوگا۔ جی ہاں، وہاں اس حال میں سب سو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا، جو زمین کی حدود سے نکل کے چاند پہ پہنچا اس کا دوسرا بھائی ہپی ہے جو اپنے ہول میں بند رہنا چاہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مستقبل سے مایوسی؟ جولیا بولی، کیوں مایوس ہے؟ طاقتور لوگوں نے ان کا حق غصب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے مقابل کھڑے ہو جائیں جن کی منزل چاند ہے۔ مشکل ہے، مایوسی کی وبا تو عام ہو چکی ہے۔ صفدر بولا، اسی لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں کہ اس وبا کا خاتمہ ہو سکے۔ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں قمری دور کا مہدی ہوں۔ اگر آپ اعلانیہ خود کو مہدی کہنا شروع کر دیں تو زحمت میں پڑ جائیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اسی لیے فی الحال خود کو مہا پاگل کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس طرح جب میرے گرد بھیڑ اکٹھا ہوگی تو میں باقاعدہ طور پہ تبلیغ شروع کر سکتا ہوں۔ بڑا اچھا خیال ہے، میں اسے فریب کاری نہیں سمجھتا۔ یہ دور جدید کے مزاج کے مطابق عملی حکمت کہلاتی ہے۔ بالکل بالکل جناب، تم صورت سے ایماندار معلوم ہوتے ہو، اسی لیے میں تم سے سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی تم جن بدحال لوگوں کو دیکھ کے آئے ہو، میں آہستہ آہستہ انہیں راہ راست پہ لا رہا ہوں۔ خدا میرے توسط سے انتہائی جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ لوگ اس کو سمجھیں گے اور یقیناً میری شخصیت پہ فراموش نہیں کریں گے۔ ہو تو کیا آپ سے کرامات بھی سرزد ہو رہی ہے؟ ہاں، تم نے دیکھا تھا پرسوں تالاب میں آگ لگی تھی؟ او اچھا، وہ تالاب میں؟ ہاں ہاں، خبر میں نے دیکھی تھی، اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ لوگ بہت جلد راہ راست پر آ جائیں گے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی تھی، پھر نواب بولا، دنیا آگے بڑھ آئی ہے، پرانے طریقوں پہ عمل کر کے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آج کی دنیا ذہنی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یقیناً صفدر سر ہلا کے بولا تھا، تم کوئی سوال نہیں کر رہی ہو میری بچی؟ نواب شمسو نے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہے میری۔ خدا خوش رکھے تم کو اور زندگی کی ہر راہ پر کامیابی عطا کرے۔ نواب شمسو نے اسے دعا دی تھی۔ دوسری طرف عمران اپنے فلیٹ میں آرام کرسی پہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ سلیمان کئی بار اس کے قریب سے گزرا لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ شاید سلیمان اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس کی آخری تدبیر یہی تھی کہ اس بار اس کے قریب سے گزرتے ہوئے خواہ لڑکھڑایا اور دھم سے فرش پہ آ رہا۔ عمران چوک کے اٹھ بیٹھا اور سلیمان سے بولا، ابے دیکھ نیچے سڑک پہ کوئی گر پڑا ہے، شاید سڑک پر، اور نہیں تو کیا 2-4 میل کے فاصلے پر۔ عمران بولا، میں مرا تھا یہیں اسی زمین پر۔ سلیمان جھنجلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابے تو مجھے جگا کے مرا ہوتا، اب کفن دفن کے انتظام میں کتنی دشواری ہوگی۔ آج جمعہ ہے، ساری دکانیں تو بند ہوتی ہیں۔ دیکھیے صاحب، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ جیسا مسور کی دال ایکسپرٹ آپ کے یہاں کام کرتا رہے تو اس کلوٹے حرامزادے کو نکال باہر کیجئے۔ کیوں بھائی، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ 1 ہفتے سے میرا دماغ چاٹ رہا ہے، اس لیے ضرور چل جائے گا۔ بات کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے بور کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں جلدی شادی کر ڈالوں۔ بکواس مت کرو، جوزف کو تمہاری شادی سے کیا فائدہ بھائی؟ یہ اسی الو کے پٹے سے پوچھئے۔ دفع ہو جاؤ اور اسے میرے پاس بھیجو۔ اتنے میں جوزف خود ہی آپ پہنچا۔ عمران کو اطلاع دی کہ X2 والے فون پہ کال ہے۔ سلیمان اسے دیکھتے ہی کھسک گیا تھا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں پہ رہنا۔ اور پھر وہ بلیک زیرو سے فون پر بات کر رہا تھا۔ نواب شمسو نے آپ کو ہپی کے میک اپ میں پہچان لیا تھا جناب عالی، مجھے علم ہے، اس نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ جوزف سے اب اس نے کہا، تو سلیمان سے شادی کر لینے کو کیوں کہہ رہا ہے بے؟
اسی لیے کہ اس کی عورت مسلسل اس کا دماغ چاٹتی رہے گی اور وہ میرا دماغ نہ چاٹ سکے گا۔ او شبتار کے بچے، اتنے ذرا سے قصور پہ اتنی بڑی سزا! تو نے چنگیز و نادر کی یاد تازہ کر دی۔ جوزف کچھ نہ بولا۔ عمران کچھ کہنے والا تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ دیکھو کون ہے؟ جوزف نے دروازہ کھولا اور پھر بولا، باس ایک عورت ہے۔ دیسی یا غیر ملکی؟ عورت صرف عورت ہوتی ہے باس، دیسی ہوتی ہے نہ غیر ملکی۔ اچھا بے لٹریچر پڑھائے گا؟ معافی چاہتا ہوں، آج ہلکا سا نشہ ہو گیا ہے، کہتا ہوں عورت کو بلا کے لا۔ جوزف آگے بڑھا اور دروازہ کھول کے بدھ بنا کھڑا رہا۔ عورت کی زبردست ہیلو کے جواب میں بھی اس نے کچھ نہ کہا۔ دوسری ہیلو خاصی سریلی تھی لیکن جوزف کے کان پہ جو نہ رینگی۔ آنے والی نواب شمسو کی سیکریٹری باولی تھی۔ بیٹھو بیٹھو، تم نے تو اس وقت مجھے نروس کر دیا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم یہاں آؤ گی۔ کیوں بھائی، یہاں پہنچنے میں کیا دشواری آ سکتی تھی؟ اچھا بیٹھ جاؤ۔ نہیں شکریہ، میں تم سے صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ یہ ایک گھٹیا قسم کی حرکت تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن مہا پاگل کی نظر میں آنے کے بعد کوئی راز نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے خدا کا کلام ہوتا ہے اردو میں۔ وہ خلائی دور کے مہدی ہیں۔ بیٹھ جاؤ، تو نے میری ہوا بگاڑ دی۔ اب کچھ نہیں بگڑا، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہر وقت مانگتا ہوں، اندر سے تو مسلمان ہوں نا۔ کسی بلیک میلر کو قطعی حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود کو مسلمان کہے۔ یقین کرو تم لوگوں کے معاملات میں یوں ہی دلچسپی لے رہا ہوں، بس جی بہل جاتا ہے دلچسپی نہ لیتا، کیونکہ میں خود بھی کسی نہ کسی قسم کے پاگل پن میں مبتلا ہی رہتا ہوں۔ اور وہ تالاب والے واقعے نے تو مجھے چونکا ہی دیا تھا۔ تو تم اسے کیا سمجھتے ہو بتاؤ؟ کمال کرتی ہو، اگر سمجھ لیتا تو میک اپ کر کے کیوں آتا؟ فرض کرو ہم لوگ فراڈ ہیں تو پھر کیا بگاڑ لو گے؟ بگاڑنے کا سوال نہیں ہے، دوسروں کی ٹوہ میں رہنا میری ہابی ہے۔ ایسے مجرم جو قانون کی گرفت میں نہ آئے میرا حصہ خود ہی پہنچا دیتے ہیں، سمجھ لو، اور تم اسے برا بھی نہیں سمجھتے۔ اچھا یہ برائی کا تو سوال ہی نہیں ہے، دیکھنا کس طرح تمہیں راہ راست پہ لایا جاتا ہے، باولی بولی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فلیٹ سے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف صفدر نعمانی اور صدیقی عمران کے فلیٹ کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے فلیٹ میں بے خبر سو رہا ہے۔ انہیں تو رات 11 بجے ایکس 2 کی طرف سے ہدایت ملی کہ عمران کے فلیٹ کی نگرانی کی جائے کیونکہ وہ خطرے میں ہیں۔ تینوں نے الگ الگ جگہوں پہ پوزیشن لے رکھی تھی۔ اس وقت رات کے 1:30 بجے تھے اور وہ اس ملنگ کے نعروں کے علاوہ کچھ نہیں سن رہے تھے جو ہمیشہ انہی اطراف میں چکر کاٹتا تھا۔ عمران کے ماتحتوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، سالہ سال سے وہ ایسا ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اچانک وہ صفدر کی کار کے پاس آ کھڑا ہوا۔ صفدر کی کار کی اگلی سیٹ پہ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے جسم پر کسی ملازمت پیشہ ڈرائیور کی وردی بھی تھی۔ ملنگ کھڑکی میں منہ ڈال کے غرایا، تم یہاں کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا صاحب سامنے والی عمارت میں ہے، صفدر نے کہا۔ کب تک رہے گا سامنے والی عمارت میں؟ او بابا میری جان چھوڑو، میں کیا جانوں، مرضی کا مالک ہے۔ ارے تو تم کیوں بگڑتا ہے؟ اسے بولو دفن ہو جائے اسی عمارت میں۔ ٹھیک اسی وقت صفدر نے محسوس کیا جیسے اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے لاکھ آنکھیں پھاڑی لیکن خود فراموشی سے نہ بچ سکا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو خود کو ایک کرسی پہ جکڑا پایا۔ نعمانی اور صدیقی بھی اسی حال میں نظر آئے اور چوتھا آدمی ان کے لیے اجنبی تھا۔ دفتن ایک آدمی نے فرش پہ اپنا پیر پٹک کر پوچھا، عمران کہاں ہے؟ پہلے تم اس حرکت کا مطلب بتاؤ۔ صفدر دہاڑا، تم تینوں اس کے فلیٹ کی نگرانی کر رہے تھے نا؟ میں ان دونوں کو نہیں جانتا۔ بکواس ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ربانی، غلام ربانی۔ تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے؟ مجھے ایک عورت کی تلاش تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عبدالرحمن۔ تم کیا کرتے ہو؟ آوارہ گردی۔ میں پولیس کے ہاتھ نہیں پڑا، تم بھی میری جیسے ہو تو لاؤ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ایک ماہر نقب زن ہوں۔ جہاں سے تم نے مجھے پکڑا وہیں قریبی ڈسٹ بن میں میرے آلات کا چرمی تھیلا پڑا ہوا تھا۔ ابھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اجنبی اس وقت ایک بپھرے ہوئے ریچھ سے مشابہہ نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کی داڑھی اور بے مرمت مونچھوں کے درمیان اس کی بہت بڑی ابھری ہوئی ناک ریچھ کی تھوتنی لگتی تھی۔ اس نے فون ریسیور اٹھا کے کسی ڈسٹ بن اور چرمی تھیلے سے متعلق ہدایات دی اور پھر صفدر کی طرف مڑ کے دہاڑا، تم یقین نہ دلا سکو گے کہ تم عمران کے ساتھی نہیں ہو۔ میں کسی عمران کو نہیں جانتا بھائی، وجی صاحب کا ڈرائیور ہوں۔ یقین نہ آئے تو فون کر کے معلوم کر لو۔ اچانک یہ زوردار نعرہ سنائی دیا، دم مست قلندر، دم مست قلندر، اور دوسرے ہی لمحے میں وہ ملنگ چمٹا بجاتا کمرے میں آیا جو صفدر کی بے ہوشی سے کچھ دیر قبل اس کے اوٹ پٹانگ بات کی تھی۔ ابھی یہ کیا گھڑا پھیلایا تو نے؟ اس نے چمٹا گھما کے کہا، تینوں میرے مرید ہیں، جلا کے بھسم کر دوں گا۔ اجنبی نے بڑی بے پھرتی سے ریوالور نکالا اور کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ ابھی کس سے کہہ رہا ہے؟ مجھ سے؟
दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, चलाओ गोली और दिखाओ और देख लो कुदरत का करिश्मा। दम मस्त कलंदर, मैं कह रहा हूँ चिमटा जमीन में डाल दो। अजनबी रिवॉल्वर को चुंबी दे के दहाड़ा और अपने हाथ ऊपर उठाओ। कलंदर ने अचानक चिमटा इस अंदाज में फेंका कि उसकी दोनों पिंडलियों की हड्डी पे कारी जर्ब लगाता हुआ फर्श पे आ रहा। साथ ही कलंदर ने भी उस पर छलांग लगाई। रिवॉल्वर वाला कलंदर की गिरफ्त में आ गया था। एक ही झटके में रिवॉल्वर अजनबी के कब्जे से निकल के दूर जा पड़ा। कलंदर ने अजनबी को छोड़ के दूसरी छलांग लगाई और कब्ल इसकी कि अजनबी भी उठ के रिवॉल्वर की तरफ झपटता उसने वो दरवाजा बोल्ट कर दिया जिससे वो दाखिल हुआ था। उसने निपट के पलटा ही था कि अजनबी से दोबारा टकराव हो गया। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर का नारा मार के कलंदर ने उसे सर से ऊपर उठाया और फर्श पे दे मारा। पीर मुर्शिद, दस्तबोजी की इजाजत दीजिए। कलंदर ने सफदर से शरारत आमेज नजरों को देखा और बोला, निकल जाने के ढंग करो बच्चा, जहन्नम में आप फंसे हो। यहाँ से बिल्कुल जाना तुम्हारा निकल के आसान नहीं होगा। ये इमरान की असल आवाज थी। ओहो तो जनाब है। सिद्दीक नोमानी एक जबान होके बोले, फजूल बातों में ना पड़ो, देखो ये रीच कौन है। वो चारों बेहोश आदमियों की तरफ बढ़े। पूरी इमारत घंटियों के शोर से गूंज रही थी। जो जहां था वहीं थम गया था। दफतन दूसरी तरफ दरवाजे पे जरबें पड़नी शुरू हो गई थी जिसे इमरान ने बोल्ट किया था और देखते दरवाजा उखड़ गया। 5 आदमी अंदर आ गए थे। ओह तो ये आपके लोग हैं, इमरान ने फर्श से चिमटा उठाते हुए कहा। बेहोश आदमी का रिवॉल्वर नौमानी पहले ही उठा चुका था। उन्होंने इमरान से कुछ और ना पूछा था। अब दरवाजे की तरफ मुड़ो और हमें इमारत से निकलने में मदद दो, इमरान ने गुर्रा के कहा, वरना मैं एक को भी जिंदा ना छोड़ूंगा। इतने में बेहोश रीछ नुमा आदमी होश में आ गया, बौखलाकर उठा और अरे अरे करता उन 5 की तरफ झपटा। इमरान ने एक टांग मारी, वो फिर से गिर पड़ा। इस नई सिचुएशन की बिना पे नौवानी की तवज्जो पल भर के लिए उन 5 की तरफ से हटी थी। उनमें से यकबैक 2 उस पर टूट पड़े थे। फिर क्या था, जंग शुरू हो गई। एक रिवॉल्वर के लिए वो जानवरों की तरह एक दूसरे पे पिल पड़े थे। इमरान ने देखा कि रीच का हम शक्ल निकल भागने की फिक्र में है, लिहाजा वो चिमटा बजाता उसके पीछे दौड़ा। इतने में उन 5 में से एक की टांग चल गई और संभलने की कोशिश करने के बावजूद फिर से जमीन पे आ रहा। फिर जितनी देर में वो दोबारा उठता उसका शिकार न जाने कहाँ गायब हो गया था। इधर इन 5 ने भी कयामत मचा रखी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन लोगों को जिंदा बचकर न जाने देंगे। इमरान को सिर्फ टांग मारकर नजरअंदाज कर चुके थे। अचानक इमरान उठा और चिमटा संभाल कर उन पर टूट पड़ा। 5 सिरों पे सिर्फ 5 जरबात, यज्ञ बाद दीगरे 5 शहतीर की तरह ढेर हो गए। निकल चलो, मेरे पीछे आओ, इमरान गुर्राया। ये वही इमारत थी जहाँ इमरान बहैसियत हिप्पी दिन में घेरा गया था। अभी वो निकासी के लिए दरवाजे पे पहुंचे थे कि सफदर ने कहा, फिर वही बू जिसने मुझे बेहोश किया था। सांस रोको, जल्दी करो, करीबी है। निकासी का दरवाजा बंद नहीं था। वो लॉन में निकल आए। तेजी से कदम उठाओ। ओहो तो ये B11 मालूम होती है। क्या चीज, ये इमारत? अच्छा हाँ ठीक है, चलते रहो, वही है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? सड़क पे गाड़ी नहीं थी तो क्या वो आपकी गाड़ी भी साथ ही बांधते? इमरान ने उसके शाने पे चिमटे की हल्की सी जर्ब लगाई। जनाब आली, आप लोग इम्पाला में लाए गए थे जिसकी डिक्की में हम भी तशरीफ फरमा थे। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, चलो चलो। और वो कलंदर साहब कहाँ गए? अरे पाओ भर चरस, जब तक खत्म ना होगी अपनी कोठरी से बरामद ना होगा। कयामत आम का बंदोबस्त भी मेरे जिम्मे, इमरान ने कहा और ठंडी सांस ली। अपना तो पेशा ही ऐसा है कि शराब और चरस वगैरह पर साफ होता है। न जोसेफ को मौत आती है और न मुझे। आखिर चक्कर क्या है? सफदर ने पूछा। अपने बॉस से पूछना भाई, मैं कुछ नहीं जानता। इस सिफारत खाने से पागलों की अंजुमन का क्या ताल्लुक है, बताइए। भाई तुम खामोश रहो, मैं तुम्हें धोखे से चरस का सिगरेट पिलवा दूंगा। दम मस्त कलंदर। अचानक उन्होंने पुलिस की गाड़ी का सायरन सुना और इमरान ने चिमटा बजा के कहा, सड़क छोड़ो, इमारतों के दरमियान से किसी तरफ निकल चलो। फिर खुद उसने उनकी रहनुमाई की थी। उन्होंने किसी बहुत बड़ी डकैती की पुलिस को इत्तला दी होगी। दम मस्त कलंदर, तुम तीनों अब मेकअप में रहो तो बेहतर है, ठीक है? उस बेचारे मलंग की शामत आई अब तो, सफदर हंसकर बोला। उसे कोई भी हाथ न लगा सकेगा। तुम दोनों पे क्या गुजरी थी? सफदर ने नौमानी से कहा। गफलत में मारे गए थे, किसी ने पुष्ट से सर पर वार किए, इमरान ने कहा। और तुम देखते रहे? सिद्दीकी बिन नाकर बोला। फिर क्या करता है जनाब आली, आपके चीफ ने आज तक कोई ऐसी हिदायत दी है कि अगर मेरे माथे पिट रहे हो तो तुम भी साथ में पिट जाना? फजूल बातों में क्या रखा है, हमें जल्द से जल्द अपने ठिकानों पे पहुंच जाना चाहिए।
صفدر نے کہا۔ عمران کے اندازے کے مطابق دوسری صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی تھی۔ سفارت خانے کی ایک عمارت جو گریشم روڈ پہ واقع تھی اور جس کا نمبر شمالی B11 تھا، ایک بہت بڑی ڈکیتی سے متاثر ہوئی تھی۔ اخبارات نے شہ سرخیاں جمائی تھیں، ڈاکوؤں میں سے 2 کے حلیے بھی بیان کیے تھے اور ان میں سے ایک تو ملنگ تھا جس کا حلیہ بیان کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہ تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد 5 بتائی گئی تھی، ویسے حقیقتاً ملنگ صرف 4 ہی تھے۔ بہرحال عمران کے لیے بہت بڑا خطرہ موجود تھا، اس کے باوجود بھی وہ 9 بجتے بجتے شمس محل پہنچ گیا۔ ریڈی میڈ میک اپ اس کے چہرے پہ تھا، وہی پھولی ہوئی ناک والا۔ وہ بڑے اطمینان کا مظاہرہ کرتا ہوا ہال میں داخل ہوا جہاں پاگلوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ عمران سیدھا ڈائس پہ جا دھمکا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا جہاں ماں پاگل بیٹھا کرتا تھا۔ 15 منٹ کے بعد کچھ پاگل شور مچانے لگے تھے اور پھر ایسا سناٹا چھاتا جیسے کہ کچھ بھی وہاں کوئی آدمی موجود نہ ہو۔ اچانک صدر دروازے میں باولی دکھائی دی، اس کے ہمراہ ایک آدمی اور تھا۔ عمران نے ہاتھ ہلا کے باولی کو متوجہ کیا۔ اٹھو اٹھو، اس کرسی کی توہین نہ کرو، تم اس قابل نہیں ہو، باولی نے کہا۔ ارے اٹھ گیا اٹھ گیا۔ اب وہ دونوں ہاتھ اٹھائے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، میرے دوستوں، معزز پاگلوں، آج سے میں بھی تم میں شامل ہو گیا۔ مہا پاگل کی پرکشش شخصیت نے مجھے بھی دیوانگی پہ مبتلا کر دیا۔ میں جا رہا ہوں، آج صرف یہی اطلاع دینی تھی، کل سے تم لوگوں کے درمیان بیٹھوں گا۔ پھر وہ ڈائس سے اتر کے صدر دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ باولی نے راستہ روک لیا۔ تم اس طرح نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ تم نے بلایا تھا، میں آ گیا، اب جا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں بلایا تھا، میں روک رہی ہوں۔ باولی کے ساتھ آنے والا آدمی اب اس کے پیچھے کھڑا تھا، کچھ عجیب سی شکل تھی۔ یہ خپتی ہے، اس سے ملو۔ کیا یہ بھی کوئی عہدہ ہے؟ ہاں، یہ خپتی سے مراد جوائنٹ سیکریٹری ہے۔ آداب بدلاتا ہوں جناب عالی۔ عمران بڑے ادب سے سلام کرتا ہوا بولا۔ شو شو، مجھے لکھنوی آداب پسند نہیں، شو شو۔ وہ برا سا منہ بنا کے بولا، اچھا بھائی بھوتنی، اب بتا کیا احوال ہے؟ عمران اس کے شانے پہ ہاتھ مار کے بولا اور اس کی حالت غیر ہو گئی اور شو شو میں اضافہ ہو گیا۔ چہرے پہ زلزلے کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ کہہ رہا تھا، یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے باولی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ نے دیکھا باولی ایک بہت ہی بے ساختہ قسم کے قہقہے کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمران متحیرانہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً باولی نے کہا، تم نے اس وقت ایک بہت ہی مظلوم آدمی کا دل دکھایا ہے۔ دل دکھایا ہے؟ ہاں، وہ بہت مظلوم ہے۔ دنیا نے اسے اس کے باپ کا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کاش دنیا بھی مجھے میرے باپ کا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ کیا بکواس ہے! یقین کرو بھائی، بڑی کوفت ہوتی ہے جب کہتے ہیں لوگ کہ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے باپ کا بیٹا ایسی حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ تو کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں بھائی؟ ہوش مندی کی باتیں نہ کرو، میں یہاں پاگل بننے آیا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ ہاں تو آؤ ادھر اب معاملے کی طرف۔ میں تمہاری ہدایت متعلق آ پہنچا ڈرپوک ہوں، سوچا کہیں تم سچ مچ گھر سے نہ اٹھوا لو۔ کام کے آدمی بن جاؤ گے اگر مہا پاگل کی تعلیمات پہ عمل کرو گے۔ تھوڑی دیر عمران اس سے ایسے اٹ پٹانگ بات کرتا رہا اور پھر بولا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر ہے۔ باولی نے اشارہ کیا تھا۔ باتھ روم میں آ کے عمران نے پھرتی سے کوٹ اتارا اور الٹ کے دوبارہ پہن لیا۔ اب کوٹ کی ساخت تو بدل گئی تھی۔ کمپاؤنڈ پولیس کی گاڑی کے سائرن سے گونج رہا تھا۔ غالباً اس کی آواز سن کے ہی باتھ روم کا رخ کیا تھا اور پھر وہ اخبی پارک کی بے ترتیب رویدگی کا جائزہ لیتا رہا، پھر ادھری سے سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ محکمہ سرائے رسانی کے آئیڈینٹی کاسٹ کا اکوپمنٹ کا انچارج کیپٹن فیاض کے آفس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ فائل اس نے کیپٹن کی طرف بڑھائی اور بولا، میں نے ان 5 لوگوں کو الگ الگ ٹرائی کیا، ان کے بتائے حلیے سے کوئی فرق نہیں ہے، 5 تصویر فائل میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ انچارج تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا تھا۔ فائل کھول کے فیاض نے 5 قلمی تصاویر کے فوٹو پرنٹ نکالے اور بغور انہیں دیکھتا رہا۔ یہ تصویر ایک ہی آدمی کی تھی۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا کیونکہ یہ تصویر عمران کی تھی اور فیاض پہچان گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کسی نامعلوم آدمی نے فون پہ اطلاع دی کہ نواب شمسو کے پاگل خانے میں عمران موجود ہے، لہٰذا اس نے فلائنگ اسکواڈ کی گاڑی بھجوا دی۔ نہ جانے کیوں اس بار وہ ذاتی طور پہ عمران سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہی کیا، اپنے نوٹ کے ساتھ وہ فائل رحمان صاحب کو بھجوا دیا۔ پھر رحمان صاحب کے آفس میں اس کی طلبی بھی ہو گئی۔ شاید رحمان صاحب کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، فیاض کو دیکھتے ہی برس پڑے۔ میرا خیال ہے کہ تم ذہنی طور پہ دیوالیہ ہوتے جا رہے ہو۔ انہوں نے میز پہ ہاتھ مار کے کہا، آئیڈینٹی کاسٹ کا رزلٹ مجھے بھجوانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟
میں نے محض اس لیے اقدام اٹھایا کہ آپ کو بھی علم ہونا چاہیے۔ رحمان صاحب نے فائل اٹھائی، اس کی طرف پھینک کر بولے، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اگر وہ گرفت میں آ رہا ہے تو اپنا فرض پورا کرو۔ بہتر جناب، فیاض نے کہا اور باہر نکل آیا۔ وہ بہت شدت سے جھنجلا گیا تھا۔ اپنے آفس میں پہنچ کے اس نے فلائنگ اسکواڈ کے کمانڈر کو بلایا اور بولا کہ کچھ دیر قبل اس نے کیپٹن فیاض کو رنگ کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا تھا، میں آفس میں موجود نہیں تھا۔ فیاض نے ماؤتھ پیس میں کہا تھا، وہ ہاتھ آیا کہ نہیں؟ ہاتھ آیا تھا، باتھ روم کی کھڑکی سے فرار ہو گیا۔ سائرن بند کر دینا چاہیے تھا، آپ نے ایسی کوئی اطلاع تو نہ دی تھی۔ او اچھا، خیر۔ ریسیور فیاض نے کریڈل پر پٹک دیا۔ اس کے بعد وہ آفس سے سیدھا عمران کے فلیٹ کی طرف دوڑا گیا۔ ظاہر ہے عمران وہاں کہاں ملتا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلیمان اور جوزف کی شامت آئی۔ سلیمان سے اس نے پوچھا، جوزف کہاں ہے؟ قیلولہ کر رہا ہے جناب عالی، جگاؤ، بلاؤ۔ صاحب میں جگاؤں تو اس سے پہلے آپ ایمبولینس گاڑی کو فون کر دیجئے۔ کیا بکواس ہے، میری ہڈی پسلی ایک کرے گا حرام خور، جاؤ۔ فیاض دہاڑا، اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ سلیمان نے ریسیور اٹھانا چاہا لیکن فیاض نے منع کر دیا۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز آئی تھی، کیوں بے سلیمان کے بچے، یہ تیری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ فیاض آواز بدل کے بولا تھا، مجھے بخار آ گیا ہے صاحب، آواز بیٹھ گئی ہے، فوراً آئیے، مجھ پہ غشی طاری ہو رہی ہے۔ ابھی تو عالم ارواح سے بول رہا ہے، آج میں صبح سے کچل کے مر گیا، میری لاش سول اسپتال کے مردہ خانے میں پڑی ہے، شناخت کر کے گھر اٹھوا لا۔ فیاض کو اطلاع دیجیے کہ گورے کفن کا مرحلہ بھی آسانی سے طے کر لے۔ فیاض جھنجلا کے سلسلہ کاٹ چکا تھا۔ پھر اس نے دوسرے نمبر ڈائل کیا اور ٹیلی فون ایکسچینج کے کسی ذمہ دار آدمی سے رابطہ قائم کر کے عمران کا فون نمبر بتاتا ہوا بولا، ابھی اس پہ ایک کال آئی تھی، معلوم کرو کہاں سے آئی تھی۔ یور آئیڈینٹی پلیز، فضول باتیں نہ کرو، ایک ذمہ دار سرکاری افسر ہوں۔ بہت بہتر جناب، ہولڈ کیجئے۔ شاید 1 منٹ بعد دوبارہ اس کی آواز آئی، یہ کال پبلک ٹیلی فون بوتھ 11 سے ہوئی تھی، شہر کے 18ویں حلقے میں واقع ہے۔ بہت برا منہ بنا کے اس نے سلسلہ کاٹ دیا تھا۔ سلیمان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا تھا۔ فیاض اسے گھورتا ہوا بولا، اگر عمران کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی کال میں نے ریسیو کی تھی تو تیری کھال ادھاڑوں گا۔ پھر کیا بتاؤں گا صاحب، انہیں معلوم ہے کہ آواز کو بدل نہیں سکتا، یہ صلاحیت تو مجھ میں نہیں ہے۔ میرے ساتھ چل۔ کہاں جناب، تیری آواز ہی بیٹھ جائے گی اور کسی قدر بخار بھی ہو جائے گا۔ سرکار میں نے کیا قصور کیا ہے، چل لو۔ فیاض دہاڑا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جوزیف کمرے میں داخل ہوا اور وہ مسلح تھا۔ اس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ آپ بہت شور مچا رہے ہیں جناب، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ معزز اور شریف آدمی کی قیام گاہ ہے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ میرا فرض ہے جناب، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ فیاض نے سلیمان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا یہ جانا چاہتا ہے؟ سلیمان نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ یہ نہیں جانا چاہتا جناب، بکواس بند کر اور جا یہاں سے، آپ اسے نہیں لے جا سکتے جناب۔ جوزیف نے اپنے ریوالور کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ بڑی عجیب سچویشن تھی۔ فیاض سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران کا کوئی ملازم اس طرح پیش آئے گا۔ جھلاہٹ میں اس نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا اور جوزیف کو کور کرتے ہوئے بولا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور نیچے چلو۔ جوزیف نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور سلیمان سے بولا، میں تجھے جو فون نمبر بتا رہا ہوں اس پر رنگ کر کے یہ اطلاع دے دیجیے کہ اجازت نامہ TCL 336 رکھنے والے کو محکمہ سراغ رسانی کے کیپٹن فیاض نے گرفتار کر لیا ہے۔ پھر اس نے نمبر بتایا۔ یہ کیا بکواس ہے سلیمان؟ جوزیف نے فیاض کی پرواہ کیے بغیر کہا، میرے کوٹ کی جیب سے اجازت نامہ نکال اور اس آفیسر کو دکھا۔ سلیمان آگے بڑھا تھا کہ فیاض نے اسے ڈانٹ دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ ہی تکلیف کیجئے نا۔ فیاض نے جوزیف کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور آئیڈینٹی کارڈ قسم کی کوئی چیز نکالی اور پھر دیکھتا ہی رہا۔ دفتن جوزیف نے کہا، وردی اور ریوالور ساتھ میں لے تھے، میں عمران صاحب کا باڈی گارڈ اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے ملازمین کا محافظ ہوں۔ آپ یہاں سے سلیمان کو اسی صورت میں لے جا سکتے ہیں جب وہ خود یہاں موجود ہوں، ورنہ محکمہ خارجہ کے سیکریٹری کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ فیاض اجازت نامے کو میز پٹک کے فلیٹ سے نکل گیا۔ سلیمان کبھی جوزیف کو دیکھتا تھا اور کبھی دروازے کو۔ تم بالکل گدھے ہو، اگر میں اتفاقاً ادھر نہ آ نکلتا تو تم کو لے گیا ہوتا۔ اچھا میرے باپ، جو تو کہے وہ ٹھیک، وہ کس کا فون تھا؟ شاید صاحبی کا تھا، اور اس نے سلیمان بن کے کال وصول کی تھی۔ ہاں واقعی میری آواز بیٹھی جا رہی بھئی، میرا پیچھا اب چھوڑ دو۔ سلیمان اپنی گردن مسلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔